أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مال اور اولاد اس کی کوئی قدر نہیں، یہ بے قدر چیز ہے، لہذا اس کے پیچھے مرنا، اپنے آپ کو ضائع کرنا بیکار ہے. وہ ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی، میننگ اس کا نکل رہا تھا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں کلیئرلی بتلا دیا، ان آیتوں کے اندر کلیئرلی واضح اور اوپنلی بتلایا. زین للناس، خوشنما کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، مرغوبات کی محبت. مرغوب کے معنی پسندیدہ چیز، ڈیزائر کہتے اس کو، پسندیدہ چیز کی، پسندیدہ چیزوں کی محبت لوگوں کے سامنے مزین کر دی گئی. وہ کیا ہے مرغوبات؟ عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، اور خوب ڈھیر لگائے ہوئے مال ہے، سونا چاندی، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے، اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس. دیکھو اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ معلوم کی کہ چیزوں کی یہ محبت یہ طبعی چیز ہے، نیچرلی آدمی کے اندر ان چیزوں کی محبت ہونا یہ قدرتی طور پر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زین للناس، للناس کا جو لفظ ہے جنرل لفظ ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے، سارے لوگوں کے سامنے مزین کر دیا گیا ہے. مزین جانتے ہو؟ ڈیکوریٹ جس کو کہتے ہیں. یہ لفظ زینت سے بنا ہے. زینت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا حسن و جمال والا ہونا اور تعریف کے لائق ہونا، پسندیدہ ہونا. اور وہ چاہے وہ چیز اندرونی ہو، جیسے کہ کوئی آدمی علم سے مزین ہے،
علم ہے. علم کیا ہے؟ اندر کی چیزیں، وہ دکھتی نہیں ہے. عقل، جیسے کہ عقل ہے، کہا کہ بہت ہوشیار آدمی، یہ بڑا عالم ہے، بہت علم والا. تو علم بھی ایک زینت کی خوبصورتی ہے، ڈیکوریشن ہے آدمی کے اندر کا. عقل بھی ڈیکوریشن ہے اندر کا. کبھی یہ زینت کا لفظ بدن کے لیے آتا ہے، جیسے کہ طاقتور آدمی ہو یا خوبصورتی والا ہو، اچھا دکھائی دیتا ہو. کبھی ظاہر کے اعتبار سے لباس کا بڑا خوبصورت لباس ہے، سواری بڑی خوبصورت ہے، مال جاہ کرسی، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہے. یہ تو زینت کا معنی. اب اس کو زینت، کسی چیز کو زینت والا کر دینا، اس کے معنی ہے تزیین. زین، مزین کر دیا گیا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس نے مزین کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حقیقت میں کئی کئی جگہوں کے اوپر یہ زینت کا لفظ استعمال کیا. انا زینا السماء الدنیا، ہم نے قریبی آسمان کو مزین کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کبھی یہ زینت کا لفظ عقیدے کے لیے آتا ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے نزدیک ایمان کی محبت ڈالی اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کیا، ایمان کو. یہ تو تزیین کا لفظ، زینت کا لفظ. دوسرا لفظ آیا حب الشہوات. شہوت کس کو کہتے ہیں؟ شہوت ہی توقان النفس و کمال رغبتها الی الشیء، کسی چیز کی طرف دل کا کھینچنا، دل کا کسی چیز کو چاہنا، دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اس کو کہتے ہیں شہوت. اور یہاں پر لفظ شہوت بولا گیا ہے، لیکن مراد لیا گیا ہے وہ چیزیں جس کی رغبت ہو. اب یہ اللہ رب العزت نے مزین کر دیا ہے. کیا مزین کر دیا؟ دل پسند چیزوں کی محبت کو کس کے سامنے مزین کیا؟ لوگوں کے سامنے. لہذا ان کا اپنے بیٹے سے محبت کرنا کوئی برا نہیں ہے. برا ہے آدمی کا اپنی بیوی سے محبت کرنا کوئی برا نہیں. یہ طبیعی چیز ہے. اس لیے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کی محبت نکال لو، مال کی محبت نکال لو. جو کہہ رہے ہیں وہ ناواقف ہے. جو لوگ یوں کہتے ہیں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کیسے نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہر آدمی کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، دوسرے کا چاہے کتنا خوبصورت ہو، لیکن اپنا بچہ کالا ہو لیکن اپنے کو اپنا ہی بچہ پسند ہے کہ عورتوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے. یہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اندر ڈال دی ہے. اس کو یوں کہیے کہ یہ حب طبعی ہے، قدرتی اور نیچرلی آدمی کو محبت ہوتی ہے، اور اس کو نکالنا انسان کی طاقت کے باہر ہے. اس لیے قرآن و حدیث نے یہ نہیں کہا کہ ان کی محبت کو نکال لو، نہیں، اس کو اپنی جگہ پہ رکھو. شریعت کے خلاف ان کی وجہ سے نہ کرو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے شریعت کے خلاف نہ کرو. اولاد کا فیوچر دیکھ کے آدمی گناہ کر رہا ہے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے آدمی گناہ کر رہا ہے، یہ غلط ہے. ورنہ بیوی کے ساتھ پیار سے محبت سے رہنا، اولاد کے لیے محنت کر کے کچھ کما کے اچھا کھلانا پلانا لانا ان کے لیے برا نہیں. کون کہتا ہے برا ہے؟ تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، وہ تو ہوگی، اللہ نے رکھی ہے. تو دیکھو یہ طبعی محبت ہے، اس لیے اس کو نکالنے کا حکم نہیں دیا. آخرت کی محبت یہ عقلی محبت ہے. آخرت کی جو محبت ہے وہ عقلی محبت ہے، وہ کسبی ہے. آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو
عقل سوچ کر اس کے پاس علم ہے، اس سے ہمیں محبت، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے آخرت سے محبت ہونا، اللہ نے جو نعمتیں آخرت میں رکھی ہے اس سے محبت ہونا، یہ عقلی چیز ہے۔ تو اس کا تو مکلف کیا کہ آخرت سے محبت کرو، لیکن یہ چیزیں ایسی تھی کہ انسان کی طاقت کے باہر تھی، اس کے کہا نہیں کہ محبت نکال دو۔ اب دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے اس کے اندر۔ اچھا ایک اور بات، اللہ نے مزین کیوں کیا؟ ان ساری چیزوں کی محبت کو اللہ نے مزین کر دیا ہے، تو کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں ان میں اچھے عمل والا کون ہے۔ ایک آدمی پلین میں جا رہا ہے اور پلین میں بیٹھا ہے، نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے، کیوں؟ اب بہت اچھی جگہ ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، دیکھو اس کی کرسیاں اور یہ بناؤ۔ ارے اس کو پکڑ کے کہ یہ تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے یہاں پہنچنے کا، جاؤ اپنی جگہ جہاں آئے ہو جاؤ، کہیں گے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی بنایا ہے آزمائش کے لیے بنایا، تو ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے مجاہدے کا سبب ہے۔ ایمان والوں کے لیے مجاہدے کا سبب ہے۔ مجاہدہ کس کا؟ نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ ایک طرف بچہ کہتا ہے ابا چلو گھومنے، ایک طرف نماز کہہ رہے کہ اللہ کا منادی کہہ رہے کہ آؤ نماز کے لیے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا بچے کو راضی کر دیتے ہیں، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے، ایسا کریں گے؟ ایسا کیا تو پھر ابھی بچے کو رکھو، ابھی ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ تو مجاہدہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، وسیلہ ہے، اور حضرت انسان کے لیے فرشتوں کے مقابلے میں فضیلت کا سبب ہے۔ ہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے کئی مخلوقات پیدا کی ہے۔ ان مخلوقات کے اندر فرشتوں کے اندر شہوت نام کی چیز نہیں ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے فرشتوں، وہ عقل محض ہے، خیر ہی خیر ہے، شر نام کی چیز نہیں۔ اور یہ جانور چوپائے شہوت ہی شہوت ہے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان میں عقل ہوتی تو کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد کھڑا ہے، کوئی عورت کھڑی ہے، جو اپنا کام کرنا ہوتا ہے راستے میں برسر عام کرتے ہیں، اگر عقل ہوتی تو کرتے ایسا؟ تو شہوت ہی شہوت ہے ان میں، اور حضرت انسان میں دونوں چیزیں ہیں، شہوت بھی ہے عقل بھی ہے۔ اگر شہوت کو مغلوب کر کے عقل کو غالب کر کے چلتا ہے تو فرشتے سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر شہوت کو غلبہ دے کے عقل کو مغلوب کر دیتا ہے تو وہ جانور سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں اب دیکھیے اللہ رب العزت نے مزین کیا ہے قرآن پاک کے اندر، کبھی کبھی یہ ڈیکوریٹ کرنے کو برائی کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان نے یہ چیلنج پھینکا،
میں ان کے سامنے ڈیکوریشن کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا، سارے لوگوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اس لیے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ عورت کے آگے کے حصے کو وہ سنوار کے پیش کرتا ہے شیطان۔ شیطان کی ڈیکوریشن کیا ہوتی ہے؟ ایک اللہ کی ڈیکوریشن ہے اور ایک شیطان کی ڈیکوریشن ہے۔ شیطان کی ڈیکوریشن وسوسہ ہے، آدمی کے دل میں ڈالتا ہے۔ کوئی جا رہی ہے تو آدمی کہتا ہے ہاں اچھا، کوئی بہت بڑا یہ ہے تو کہا کہ چلو اس کو نہیں، اس کے پاؤں دیکھ لیتا ہوں۔ پاؤں دیکھتا ہے تو کہ پاؤں اتنے اجلے اجلے ہیں تو منہ کیسا ہوگا؟ یہ شیطان وسوسہ کراتا ہے۔ اور اگر کوئی امرد ہے، امرد جانتے ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہے یا تھوڑی تھوڑی آئی، اس کے اوپر اس کا پچھلا حصہ شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، اس کو تو یہ زینت اللہ کی طرف سے، تزیین اللہ کی طرف سے، اور ایک ہے شیطان کی طرف سے۔ تو مقام ذم کے اندر برائی کی جہاں آئی ہے بات، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے سامنے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے کر، برابر ہے۔ اچھا کام کرنے والے کو سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ غلط کیا تم نے، وہ غلط کیا، لیکن برا کرتا ہے اس کو کوئی کہنے نہیں جاتا ہے۔ تو شیطان بھی تزیین کا کام کرتا ہے، اللہ نے بھی کیا ہے، لیکن شیطان نے جہاں بھی کیا ہے برائی کے لیے کیا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے خوشنما کر دی گئی ہے مرغوبات کی محبت۔ مرغوبات کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بیان کیا، من النساء، عورتوں کی محبت، کیونکہ شہوت کے باب میں عورتیں پہلے آتی ہیں۔ النساء حبائل الشیاطین، کتابوں میں آیا یہ جملہ، عورتیں شیطان کے جال ہے۔ جال جانتے ہو نا، مچھلی پکڑنے کے ڈالتے ہیں نا، شیطان بھی عورتوں کو استعمال کرتا ہے، عورتوں کو پیش کرتا ہے، عورتوں کے ذریعے مردوں کا شکار ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ عورتوں کا تذکرہ۔ اب دیکھیے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اگر عورت کی محبت پاک دامنی کے لیے، آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور کرنا چاہیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سے محبت کروں گا، میری نظریں محفوظ رہے گی، میں اس کے ساتھ جتنا پیار کروں گا، تعلق کروں گا، اپنی خواہشات اسی سے وابستہ رکھوں گا تو میری اولاد زیادہ ہوگی۔ تو یہ محبت بری نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، شریعت کی طرف سے اس کو پسند کیا گیا ہے، سمجھے؟ چنانچہ ایک روایت ہے، عمل مت کرنا اس روایت پہ، تم لوگوں نہ طوفان کرو گے۔ کیا ہے؟ ابن کثیر نے لکھا ان خیر هذه الامه اکثرها نساء، اس امت میں سب سے بڑی آدمی وہ ہے جس کی عورتیں زیادہ ہو، جس کی بیویاں زیادہ ہو۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے پھرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا دوسری بیوی کرنا ہو تو پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ یہ پوچھتے رہتے۔ بھائی ضروری تو نہیں ہے، تم کو اختیار تو دیا ہے، لیکن وہ دوسری نہیں رہے گی، وہ پہلی ہی رہے گی۔ دوسری آئے گی وہ کیسی رہے گی؟ پہلی، اس لیے کہ وہ پہلی بھاگ جائے گی۔ اگر تمہیں بغیر اجازت کے کیا ہے تو وہ پسند نہیں کرے گی اس بات کو، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے۔ اور دیکھو دوسری بیوی تیسری بیوی کے چکر میں رہنے والے، اتنا بھی تو سن لے کہ اس کی شرطیں کتنی کڑی ہیں۔ ہر ایک کو سیٹسفائی کرنا، مالی اعتبار سے، ٹائم دینے کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات کو؟ اس لیے یہ چکر کہ اسلام نے تو ہمیں چار چار کی اجازت دی ہے،
یہی صرف اجازت دی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے وہ نہیں ہے، اجازت یاد رہتی ہے لیکن فریضہ یاد نہیں رہتا، ذمہ داری اور رسپانسبلٹی جو ہے وہ یاد نہیں رہتی آدمی کو۔ خیر، دوسری ایک روایت میں ہے الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا ایک استعمال کی اور برتنے کی چیز ہے، یوز کرنے کی چیز ہے، اور دنیا کے سامان میں بہترین سامان نیک عورت ہے۔ جس کو دنیا میں نیک بیوی ملی اس کو جنت مل گئی، ورنہ جیتے گی جہنم ہے۔ ہاں جیتے گی جہنم۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی بیوی سے محبت کرنا اس نیت سے برا نہیں، بلکہ آپ اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ نیت کریں کہ میری نگاہ کی بھی حفاظت ہو اور میری بیوی کی نگاہ کی بھی حفاظت ہو، اور ہم لوگ دونوں کی دل ایک دوسرے کے اندر جمے رہے، میں اس لیے اس سے شہوت پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ ثواب کا کام ہے، کیا ثواب کا کام، گناہ کا کام نہیں ہے۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اگر مشغول ہوتا ہے کوئی گناہ کا کام؟ صحابہ کرام نے جب سنا کہ یہ تو صدقے کا ثواب ہے، صحابہ تعجب کرنے لگے کہ حضور اس میں ثواب، کہا اگر یہ کام کسی اور جگہ کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہا ہوتا، اور اس گناہ سے بچ گئے تو پھر ثواب ہے۔ دوسری حدیث میں ہے حبب الی النساء والطیب، میرے نزدیک محبوب کر دی گئی ہے عورتیں، اللہ کے نبی کے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے۔ اگر کسی میں عقل ہو اور حدیث کے الفاظ کو دیکھے، وہ کبھی نعوذ باللہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بیویوں کا اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کے دل میں محبت ڈال دی گئی عورتوں کی اور خوشبو کی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں، مگر گھوڑا بھی زیادہ محبوب تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ گھوڑا زیادہ محبوب تھا مگر عورتیں نہیں، عورت سے زیادہ محبوب گھوڑے نہیں تھے، روایت مختلف ہے۔ خیر، تو قرآن نے یہ جو بتایا مزین کر دیا گیا ہے، تو صحیح یہ ہے کہ عورتوں، جیسے کہ میں نے حدیثیں بتلائی، مطلقاً عورتوں کے ساتھ محبت کرنا برا نہیں ہے۔ اگر آدمی صرف اپنی شہوت ہی کے لیے رکھ رہا ہے تو یاد رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جس کو امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے نقل کیا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ ڈینجر جو فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتوں کا ہے، عورتوں کا فتنہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بنین کا تذکرہ کیا، عورتوں کی محبت، لڑکوں کی محبت، لڑکیاں نہیں، لڑکے۔ آج ہر ایک شادی کرتا ہے پہلے ہی مانگتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو جائے میرے کو، ایسے ہر ایک سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ لڑکی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ لیکن چونکہ لوگوں کے دلوں میں لڑکوں کی محبت ہے تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، چونکہ انسان اپنے لڑکوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے فتنے میں پڑتا ہے۔ کیسے فتنے میں پڑتا ہے؟ اپنی اولاد کے سبب سے مال کو جمع کرنے میں نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے۔ یہ اولاد اللہ کے حدود کی حفاظت سے روکتی ہے۔ اب ایک آدمی کی آمدنی انکم کم ہے اور لڑکوں کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، ہاں کہ ابا یہ مجھے آئی پیڈ چاہیے، ارے آئی پیڈ کتنے کا آتا ہے؟ $400 کا، کیسے آدمی افورڈ کرے گا؟ ارے بینک سے لے تھوڑا تھوڑا کر کے پے کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان الگ الگ طریقے سے آتا ہے، تو یہ اولاد آدمی کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ کہا جاتا ہے اولادنا فتنۃ ان عاشوا فتنونا وان ماتوا احزنونا، ہماری اولاد ایک فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے، اگر وہ زندہ رہتے ہیں، اولاد زندہ رہتی ہے تو فتنے میں ڈالتی ہے، اگر مر جاتی ہے تو غم میں ڈالتی ہے۔ یہ ہے
اولاد کے بارے میں بھی اگر کوئی آدمی محبت اس لیے رکھتا ہے کہ فخر کرے میرے اتنے بیٹے ہیں، فخر کرنے کے لیے، تو یہ اس زینت میں داخل، اس کے اندر داخل ہے۔ اگر اس لیے اولاد کو مانگ رہا ہے کہ میری نسل بڑھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس امت کے زیادہ ہونے پر فخر فرمائیں گے، تو اچھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی اکافر بکم الامم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم لوگ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنتی ہو اور خوب پیار کرتی ہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن زیادہ اولاد کے اوپر زیادہ، میری امت کے زیادہ ہونے پر میں فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہوگی تو مجھے فخر ہوگا۔ تو اولاد کا زیادہ ہونا محمود ہے، یہ سوچ کر کہ اگر میرے لڑکے زیادہ ہوں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے، اچھی چیز ہے، لیکن تمہاری نیت یہ ہو کہ مجھے کما کے کھلائیں گے، ہاں میں بھی چھاتی ٹھوک ٹھوک کے کہوں گا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، آؤ مقابلے میں، کوئی فخر ہے، تو یہ چیز فتنہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، اور تہبتیں جمع کیے ہوئے مال کی محبت، قناطیر، اب کتنے ہزار، کسی نے 70,000، کسی نے 80,000، یہ قنطار کے معنی بتلائے ہیں۔ من الذهب والفضة، سونا اور چاندی۔ دیکھو مال کی محبت اگر آدمی فخر کے لیے اور غریبوں کے سامنے گھمنڈ کرنے کے لیے، کمزوروں کو دبانے کے لیے مال سے محبت کرتا ہے، یہ تو برا ہے۔ لیکن اگر آدمی اس لیے کما رہا ہے کہ میں جتنا زیادہ کماؤں گا میں اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں غریبوں کی اتنی مدد کروں گا، میں اللہ کے راستے میں دوں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، یہ شرعاً اچھی چیز ہے، سمجھے، محمود ہے۔ لیکن اگر گھمنڈ کے لیے اور لوگوں کے سامنے تکبر کرنے کے لیے تو یہ چیز بری ہے۔ اور مال کے اندر پہلے اللہ نے بتایا من الذهب، سونا، ذهب عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ چلا جاتا ہے، ذهب تو جانے والا ہے۔ والفضة، فضہ کے معنی چاندی، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، من الذهب والفضة۔ والخیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی محبت، خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں خیل عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی لفظ آئے گا تو اس کے میننگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا، مناسبت ہوگی۔ خیل خیلا سے بنا ہے، اس کے معنی ہے تکبر، گھوڑا بھی ایسا چلتا ہے، اور گھوڑے پہ بیٹھنے والا بھی گھمنڈ کرتا ہے، بلکہ اپنے سے زیادہ کسی کی سواری کو اچھی نہیں سمجھتا اپنا گھوڑے والا، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ تخیل سے بنا ہے۔ خیر، گھوڑا پالنا، گھوڑے سے محبت کرنا 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں آدمی گھوڑے سے محبت کیوں کرتا ہے؟ 3 وجہ سے۔ کبھی اس وجہ سے آدمی گھوڑا باندھتا ہے کہ اس کی نیت ہے کہ اللہ کے راستے میں جب ضرورت پڑی تو میں اس کے اوپر سوار ہو کے اللہ کے راستے میں جاؤں گا، یہ نیت اچھی ہے۔ گھوڑا پالنا، اس کی لید کو صاف کرنا، اس کو گھاس کھلانا، اس کو اچھی طرح سے پمپانا، غسل، جو کچھ نہلانا پہلانا، جب کچھ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سارا ثواب میں لکھا جائے گا، یہ پہلا یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی فخر کے لیے رکھتا ہے، مسلمانوں کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا گھوڑا سب سے بڑھیا ہے، سب سے آگے رہتا ہے۔ اگر اس لیے یہ کرتا ہے، یہ قیامت کے دن بوجھ بنے گا۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ گھوڑا اس لیے رکھتا ہوں کہ گھوڑے کی نسل باقی رہے۔ کیا ہم حنفی لوگوں کے یہاں گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، معلوم ہے؟ ہمارے حنفیوں کے یہاں گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے مکروہ قرار دیا کہ اگر گھوڑے کھاتے رہیں گے تو پھر اللہ کے راستے میں جائیں گے کیا، اس کی نسل باقی رہنی چاہیے. کہ اگر کوئی آدمی اس لیے یہ کرتا ہے، پالتا ہے، اور جب اللہ کا جو حق ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ستر ہوگا، بچاؤ کی چیز ہوگی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح میں ہر عربی گھوڑے کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ 2 دعا کرے. کیا؟ گھوڑا دعا کرے. یدعو بدعوتین، کیا کہتا ہے گھوڑا؟ اللہم انک خولتنی من خولتنی من بنی آدم، اے اللہ تو نے مجھے جو دیا ہے جس کو تو نے مجھ کو دیا ہے، اس آدمی کو، اس کو، انسان کو، فجعلنی من احب مالہ و اہلہ الیہ، مجھے اس کے مال میں سے بہترین مال بنا، اس کے گھر والوں میں سے مجھے بہترین گھر والا بنا، اہل بنا اس کا. یہ دعائیں کرتا ہے یہ گھوڑا. دیکھیے گھوڑے کا پالنا اچھی نیت سے ہے تو اچھا ہے. تو اس سے اگر محبت کر رہا ہے اس نیت سے، جیسے میں نے بتایا کہ گھوڑے کو جو پالا جاتا ہے وہ 3 نیتیں ہوتی ہے اس میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخیل المسومۃ والانعام والحرث، انعام سے مراد گائے، بیل، اونٹ، بکری، والحرث وہ زمین جس کے اندر کھیتی کی جاتی ہے، جس میں بویا جاتا ہے. یہ کھیتی کرنا یہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کھیتی کرنے میں بھی ثواب ہے. نہیں، کھیتی کرنے میں بھی ثواب ہے. اگر آپ نے کھیتی کی اور یہ نیت کی کہ میں اگر اس میں بوؤں گا اسے جو اگے گا کتنے پرندوں کو اس میں سے ملے گا کھانے کا، جانوروں کو گھاس چارہ ملے گا، میری بھی روزی روٹی ہوگی. فی کل کبیر ذی رطب اجر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جگر والے کو جو ہم سے فائدہ پہنچتا ہے اس سے ثواب ہے. تو پرندے کھائیں گے، چرندے کھائیں گے تو اس کے اوپر ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے. جو اچھی چیز ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. یہ تو سب چیزیں فانی ہے. صاحب روح البیان نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ واللہ عندہ حسن المآب کا جو لفظ ہے، اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو چیزیں اوپر بتلائی، عورتیں، اولاد، مال، سونا، چاندی، گھوڑے، گدھے، بیل، خچر، جو کچھ بھی ہے، کھیتی باڑی، کہا کہ اس کا اندر جو انجام ہے ضروری نہیں کہ اچھا ہی ہو، لیکن اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو اگر تم سامنے رکھو گے تو پھر اچھا انجام ملے گا. اس میں دنیا کی فنا ہونے والی لذت والی چیزوں سے بے رغبتی کرنے کا اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے اس کا شوق رکھنے کا اشارہ ملتا ہے. عقل مند کو چاہیے کہ دنیا کے اندر سے بقدر ضرورت آدمی لے، باقی اللہ کے راستے میں دیتا رہے. مال کو اس لیے جمع نہ کرتا پھرے کہ کل قیامت میں لینے کے دینے پڑ جائے. آدمی اس لیے کما رہا ہے ادھر سے ادھر سے، لاؤ بس، یاد رکھیں اس کا جواب دینا پڑے گا. لوگ بڑے بڑے عہدوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے حالانکہ ان کو پتہ نہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اتنے بڑے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دوستی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے تھے, دعا کرتے کہ حضرت عمر سے خواب میں ملاقات ہو جائے. ایک مدت کے بعد خواب میں دیکھا تو پسینے سے شرابور ایسے نکل رہے. کہا کیسے؟ کہ ابھی چھٹکارا ہو. کسی قوم کا بڑا بن جانا یا کسی قوم کا لیڈرشپ کو اوڑھ لینا اپنے اوپر, یہ کوئی کھلونا نہیں ہے. امت کا مال صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں, ہم نے صحیح ڈیسیژن لیا ہے یا نہیں, یہ بہت بھاری کام ہے. اس لیے آدمی کو گمنامی میں زندگی گزارنی چاہیے. دنیا کا ساز و سامان کمانا برا نہیں ہے, لیکن آدمی اسی کے لیے سب کچھ قربان کر دے. نمازیں بھی ضائع کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی ضائع کر رہا ہے, سارے ذکر و وظائف بھی چھوڑ رہا ہے, تب تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو ختم ہونے والی چیز کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ایک ہی آیت کی بات تو ہوئی ہے, لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے فنا ہونے والی دنیا کے اوپر اتنی قربانی نہ دیں. باقی رہنے والی آخرت ہے, اس کے لیے کچھ کریں. اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے, اس لیے صبح میں اٹھیں. آگے آنے والی بات ہے, استغفار کریں, اللہ کو منانے کی کوشش کریں. پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں باڑھ آئی ہے تو کہیں ہوائیں چل رہی ہے. ہر پوری دنیا بے چین ہے. اللہ نے ہمیں سکون کے ساتھ رکھا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر